بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد زبانی انسان کو خدا کے نزدیک بے قدر و قیمت بنا دیتی ہے، اس کے اور خدا کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم گالی گلوچ بکنے والے کو دشمن رکھتا ہے۔ بد زبان شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتا تھا کہ خدا اسے اولاد نرینہ سے نواز دے، لیکن جب اس کی دعا قبول نہ ہوئی تو بہت ہی افسردہ خاطر ہوا۔ آخر کار اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تم 3 سال سے خدا کو بری اور آلودہ زبان سے پکار رہے ہو اور پھر اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ خدا تمہاری آرزوؤں کو پورا کرے۔ جاؤ، پہلے زبان کو ان آلودگیوں سے پاک کرو، پھر دعا مانگو تاکہ خدا کے نزدیک ہو جاؤ اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس شخص نے انسان کی رہنمائی پر عمل کیا اور دعا مانگی، خدا نے اسے فرزند عطا کیا۔ بد زبان شخص پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے بہشت کو ہر اس بد زبان اور بیہودہ بکنے والے شخص پر حرام کر دیا ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا بک رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بد زبانی نفاق کی علامت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گالی گلوچ، بد زبانی اور بیہودہ گوئی نفاق کی ایک علامت ہے۔ بد زبان شخص کا شمار بدترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی بدترین مخلوق میں سے ایک بد زبان شخص بھی ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ میل جول کو پسند نہیں کرتے۔ بد زبانی کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔